بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسلم لائف ان یورپ۔ جی ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فتنوں کے بیان میں ہی کچھ احادیث شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ احادیث شیئر کروں۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے کچھ احادیث شیئر کری تھی جو کہ صحیح بخاری کی احادیث تھی، صحیح احادیث تھی ساری، وہ بھی فتنوں کے بیان میں تھی۔ اور فتنوں کے بیان میں ٹوٹل صحیح بخاری شریف میں 89 احادیث ہیں۔ انہی احادیث کو آج میں کنٹینیو کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے جا رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں فی الحال تو آپ لوگوں کے ساتھ قیامت کے برپا ہونے سے ریلیٹڈ اور فتنوں کے بیان میں ہی احادیث شیئر کروں گی، کیونکہ ہر کسی کا ماننا یہی ہے کہ یہ دور وہ دور ہے جس میں قیامت کے آخری دور کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں وہ اسی دور میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا، سوشل میڈیا سے بھی آپ کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہوں گی کہ قیامت کے آخری دور کی نشانیاں اس دور میں پوری ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میں فتنوں کے بیان میں ہی آج مزید احادیث آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا احادیث مبارکہ کو۔ اس میں پہلی حدیث، جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں، حدیث میں ہے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7058 اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی، پوچھا گیا، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7059 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل قتل۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے، 7061 اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت اترے پڑے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج قتل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث 7062 ریفرنس ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کی نیکسٹ حدیث بھی سیم یہی ہے، صحیح حدیث ہے، 7063 اس کا ریفرنس ہے۔ جی، یہ دونوں حدیث سیم ہیں
اور ان کا ریفرنس بس ڈفرینٹ ہے 7062 ایک کا اور دوسرے کا 7063۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ بدبخت ترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث 7067 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو بھی دور آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے 7068 اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں، ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔ آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت سے دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے 7069 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث چھوٹی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث 7070 اس کا ریفرنس ہے۔ اس کی نیکسٹ حدیث جو ہے 7071 صحیح حدیث ہے، لیکن سیم یہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ریفرنس چینج ہے۔ ایک لاسٹ حدیث میں شیئر کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث 7072 اس کا ریفرنس ہے۔ جی ویورز، آپ نے غور سے احادیث سنی، کیا بیان تھے اس حدیث کے اندر، کیا کیا باتیں بتائی جا رہی تھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے احادیث غور سے سنی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمیں حدیث کے ذریعے کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں اپنے اس دور کے بارے میں، جس کو لے کر تقریباً سبھی فکر مند ہیں کہ یہ دور شاید آخری دور چل رہا ہے، کب قیامت آ جائے کچھ نہیں پتہ۔ خیر، اگر آپ نے ساری احادیث غور سے سنی ہیں، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے ان احادیث کو اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ تاکہ سب کو علم ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔